السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نذیر علی ہے، میرے چینل کا نام اسلامک ویڈیو چینل ہے۔ برائے مہربانی ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، شیئر کرنا تو نہ بھولیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، تب تک آپ اپنا رکھنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ہندو عورت کا سورہ فاتحہ پر یقین کا واقعہ۔ قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اسی کا شوہر بہت بڑا بزنس میں تھا۔ ایک مرتبہ اسی نے سنا کہ ملک عرب یقینی مکے میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کیا جاتی ہے یا پڑھ کر پھونک کی جاتی ہے وہ ایک انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکت ہے۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کی دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے اللہ کی قدرت کا، تو آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی، پھر جب اسی نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اسی کے بگڑے کاموں کو گوار دیتا۔ ایک دن اسی کی بیٹی کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلایا، سب نے ایک ایک کر جان چھڑا لی کہ اسی بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اسی بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ آقا رو رو کر برا حال تھا اور اپنے خاندانوں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کی بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا۔ اسی کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورہ کو پڑھ کر اسی جگہ پر دم کیا بچھو نے کاٹا تھا تو اسی کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اسی نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسا کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اسی کا شوہر دوڑتا ہوا اسی کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اسی کا پانی پلایا۔
تو دیکھیں کسے ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا بچہ اس کا شوہر بجائے خوشی ہونے کے اسی سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونا کر رہی۔ اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحت سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہیں سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اسی کی بیوی یہ عمل کرنے لگی تو اس کی اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اسی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اسے کو مارتا پیٹتا اور کاٹتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ صورت سنی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اسی کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اسے کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افراز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت جب اسی نے اپنا جوتا پہنا تو اسی میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اسی کی بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اسی کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کر وہی دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا، شوہر کے مرتے ہوئی اسی کے گھر میں تو نوبت تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہے گی، وہ بہت پریشان دل میں۔ پھر وہی بات آ گئی، سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانی بھی دور ہو جائے۔ پھر وہ روز سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی رہی، سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی رہی، اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندی اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈر نہیں کرتا۔ پھر یہ ہوا کہ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اسی کی کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اسی کا شوہر کا دوست آ گیا۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوی کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اسی کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میری بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانی ہے وہ سب دور ہو جائے گی۔ پھر اسی شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسی زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اسی کا شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہو؟ آپ کیا پڑھ رہی ہو؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھاؤ۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، کوئی منتر نہیں ہے، حالانکہ مسلمانوں کی مقصود کتاب
कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाज़िल हुई है, ये इसी में से एक सूरत है जिसका नाम सूरह फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो उसी पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरत फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इसी सूरत को मानती हैं। वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो फिर तो पूरी कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरा शोहर नहीं मानता था। इसी शख्स ने कहा कि अब तो आपका शोहर भी नहीं है। एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज़्यादा मुतासर हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं ही दोनों मुसलमान हो गए।